اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارے ہاں سب لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمارے گھر آیا کریں، ہمارے گھر آیا کریں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، کون سا رشتہ دار آپ کو دل سے بلاتا ہے؟ کون سا رشتہ دار آپ کے ساتھ آپ کو صرف ٹہلانے کے لیے یا صرف ایک بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیے؟ کیسے پتہ چلے؟ ناظرین، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ جب ہم رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، خواہ سگے بہن بھائیوں کے گھر ہی جا رہے ہوں، تو کیسے جانا چاہیے، کیسے اور کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ اب بڑی غور طلب بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ذرا غور سے سنیں تاکہ اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ پھر میں کچھ احادیث مبارک بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مہمان کے آتے ہی اس کو دروازے پر ہی ویلکم کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کے ارد گرد دائیں بائیں آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ گھر میں جو بھی آپ کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ ڈرائنگ روم ہے یا سٹنگ روم، ٹی وی لاؤنج، جو بھی، یا بیڈ روم، جہاں بھی آپ اپنے جس طرح کے گیسٹ کو بٹھانا چاہتے ہیں، جب ان کو بٹھاتے ہیں پھر آپ ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، کیا چاہیے، کیا پینا پسند کریں گے، کیا لینا پسند کریں گے۔ وہ تو یقیناً کہتے ہیں کہ ہم پی کے آئے ہیں، کھا کے آئے ہیں، یہ کر کے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین، آپ ان کو پوری توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک بہترین مہمانداری، اور اس سے اگلے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو ہے اور اس کا آنا آپ کو بہت اچھا لگا ہے۔ یہ سب سے بڑی کلیئر انڈیکیشن ہوتی ہے کسی کو جاننے کے لیے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اس بات پر اب غور کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور کسی نے بے شک آپ کو انوائٹ کیا بڑے دل کے ساتھ، لیکن جب آپ گئے تو کچھ آپ زیادہ خوش وہاں سے واپس نہیں آئے۔ ناظرین، فار ایگزامپل، آپ کسی کے گھر گئے ہوں اور اس کے بعد آپ کو انہوں نے جی اچھا ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ آئے، تشریف لائے، جی آئیے، بالکل آئیے۔ ناظرین، وہ باتیں، وہ بلانے کا طریقہ، وہ ویلکم کا انداز ہی الگ ہوتا ہے جو بڑے دل سے اور جوش خروش سے کیا جائے۔ باقی جو ہوتا ہے وہ اچھا کیا آپ آئے، ہم بھی سوچ رہے تھے آپ آئیں بیٹھیں اور سنائیں سب کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اور ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اور کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، تو آپ گئے اور اس نے آپ کو بٹھایا، اچھا چائے بناؤں کہ ٹھنڈا بناؤں، کیا بناؤں، چائے، اچھا ٹھیک ہے جی، ہاں جی چائے لے کے آئیں جی، 2 کپ چائے لے کے آئیں، اور سنائیں۔ اچھا، پھر آپ بیٹھے اور اس کے بعد اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف بیچ میں تھوڑی سی خاموشی ہو گئی ہے۔ تو مہمان پوچھتا ہے، اگر آپ مہمان ہیں تو پوچھتے ہیں وہ بچہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ ہاں، وہ اپنے کمرے میں بزی ہیں، وہ اپنے کمرے میں بزی ہیں، وہ بس کمرے میں ہی رہتے ہیں، اپنا پڑھائی پہ رکھتے ہیں دھیان، ایسا رکھتے ہیں۔ جبکہ ان تمام بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کون آیا ہے اور کس کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے کمروں میں ہیں، یا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں اور آ کے کہیں جی انکل آنٹی کیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا اوکے، سلام لیا اور پھر بچے واپس چلے گئے۔ اب آپ چند منٹ اور بیٹھے، آپ کے سامنے انہوں نے چائے رکھی، بسکٹ رکھی، اور سنائیں کیا حال ہے جی، اور آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ جب اور شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں اور کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا آنا ان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ ہے۔ وہ کسی ایسے کام میں مشغول تھے کہ آپ کے جانے سے اس میں ان کو ڈسٹربنس ہوئی، اور اب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ تشریف لے کے جائیں گے واپس، تو وہ اپنے کام میں دوبارہ سے بزی ہو جائیں گے جس کام میں مشغول تھے۔ خواہ وہ فیس بک دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، انسٹاگرام پہ ہیں، آج کل تو یہی مصروفی ہوتی ہے۔ یہ جو ناظرین جانا ہوتا ہے نا، بڑا بھاری ہوتا ہے۔
یا فار ایگزامپل بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ اچھا ویلکم کیا ہو، سارے ارد گرد آپ کے بیٹھ گئے، آپ کو اپنا گھر دکھایا، تعارف کروایا، اپنی ہیبٹس بتائیں، چیزیں بتائیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں، آپ وہ پسند کرتے ہیں، اچھا آپ کے کیا کیا شوق ہیں۔ اب جب آپ دوبارہ 2 ہفتے کے بعد ان کے گھر گئے، اب اس کے بعد وہ پہلے طریقے سے اکٹھے نہیں ہو رہے، تو پھر آپ گئے 2 ہفتے کے بعد، اب تھوڑا سا اور ایسا ہو گیا، اب پھر آپ گئے تقریباً 6 ہفتے کے بعد، تو اب کچھ اور، اچھا انکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اور انکل ٹھیک ہے، دور سے ہی کیسے ہیں، اچھا چلیں، بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی۔ ناظرین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بہت زبردست ویلکم کیا تھا پہلی دفعہ جانے پہ، اور جو آپ ہفتے بعد دوبارہ جاتے گئے یا 2 ہفتے بعد دوبارہ جاتے گئے، تو کچھ تھوڑی سی گرم جوشی کم آپ کو اب محسوس ہوئی، جو کہ پہلی دفعہ تھی۔ تو ناظرین، المعجم الاوسط للطبرانی میں ایک حدیث مبارک ہے، 296 حدیث نمبر ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب میں 2583 ایک حدیث مبارک ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ناغا کر کے ملاقات کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ ناظرین، کون نہیں چاہے گا کہ جو رشتہ دار، ہم اگر جاتے ہیں کسی کے گھر تو ہمیں اپنی تلیوں پہ اٹھا لیں جی، اور ہمیں وہ اتنی زیادہ اسپیشلٹی دیں۔ اگر آپ روز روز کسی کے گھر جاتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی امپورٹنس کھو بیٹھتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور احادیث مبارک میں بھی کچھ اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی دن آتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے، آتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اے ابو بکر، تم آتے ہو اور آ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ تم مجھ سے ملتے بھی نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ روز کا ملاقات میں ناغا کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ابو بکر، وہ میں نے تمہارے لیے نہیں فرمایا تھا، وہ تمہارے لیے نہیں تھا، تمہیں تو پتہ ہے کہ تم اوروں میں نہیں آتے ہو، کسی بھی میں نے بڑی کوشش کی ناظرین اس واقعے کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن مجھے کوئی خاص اس کی سند نہیں ملی، اس لیے اس واقعے کی میں سند تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن مختلف ہمارے ہاں علماء کرام اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ وہ واقعات پیش کرتا ہوں جس کی صحیح سند موجود ہو، تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ ہے۔ لیکن اب ناظرین، آپ غور کیجئے، آپ بھی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، آپ نے بھی تو محسوس کیا ہوگا۔ اچھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کو ایسا ویلکم کیا جائے کہ آج تک کسی نے کسی کو نہ کیا ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی جائیں تو آپ کو بہترین سے بہترین ویلکم کیا جائے، تو محبت بڑھانے کے طریقے جو میرے نبی نے فرمائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے جائیں تو اس کے لیے تحفے تحائف بھی لے کے جائیں، ان کے بچوں کے لیے لے کے جائیں، کوئی کھلونے، جس کو جو پسند ہے کچھ نہ کچھ لے جائیں۔ چیزوں کی ویلیو یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمتی چیزوں کی ہی ویلیو ہوتی ہے، سم تھنگ فار سم باڈی، کچھ بھی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہی لے جائیں، تو آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کی محبت میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ یہ تحفے لے کے جانے سے کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے اور آپ کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ناظرین۔ اس لیے ضرور ملیں، صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی سے مراد ہے کہ ان کی مدد کریں کسی بھی لحاظ سے، اور دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے گھر میں کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ لوگ وظیفے کرتے ہیں رحمتیں اور برکتوں کے، ہر چیز کے وظیفے بھی نہیں ہوتے، کچھ کام بھی ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کے خود بخود وظیفے ہوتے ہیں، اپنے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ آپ اطاعت کے طور پر بھی آپ صلہ رحمی کریں۔ اللہ کی قسم، آپ کو کینسر کی بیماری بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ میرے استاد محترم
بابا جی عرفان الحق صاحب نے اپنے ہی ایک ڈیرے کا واقعہ بتایا تھا کہ ایک شخص کو کینسر تھا، وہ بڑا بزنس مین تھا، لاہور میں اس کا بہت بڑا بزنس تھا، تو کوئی اس کی نہیں تھی، تو اس نے بھی آ کے وظیفے مانگے، تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ چلو زندگی تو تمہاری جتنی بھی رہ گئی ہے، تمہارے پاس بہت دولت ہے، جاؤ اپنے گاؤں دیہات میں جہاں بھی جاؤ، کسی کا کوئی کام رہتا ہے تو وہ کام کروا دو، کچھ بھی۔ تو اپنے گاؤں دیہات میں گیا اور اس نے جب لوگوں کی خدمت کی، کسی کا چھت ٹھیک کروا دیا، کسی کو بھینس لے دی، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، اور جب وہ دوبارہ لوٹا تو اس کا کینسر تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ صلہ رحمی سے یہ بھی ہوتا ہے، تو ہر چیز وظیفہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہی ہے تو آپ کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیا کریں، اللہ کی قسم آپ کو جو اللہ رنگ لگا دے گا، آپ کے اوپر یقین کریں عرشوں سے رنگ آئیں گے جو آپ کے چہرے سے چھلکیں گے، عرشوں کے رنگ آپ کے چہرے سے چھلکیں گے۔ اپنا آپ بیتی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جب آپ اپنے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا جائے اس طرح کی، تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جنت میں جانے کا باعث بنیں گی یہ باتیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دنیا میں آپ کی ہزاروں بیماریاں ٹھیک ہوگی اور آپ کے رزق میں برکت آئے گی جب آپ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے، تحفے تحائف لے کے جائیں گے اور ان کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے اور آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔